بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 309 کی آخری لائن، بلکہ 310 سمجھو۔ وَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا۔ محرمات وقتیہ کا بیان چل رہا ہے، یعنی اور ایسی عورتیں جن سے نکاح کرنا وقتی طور پر حرام ہے، اگر وہ وقت ٹل جاتا ہے تو پھر حلال ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سے ایک مسئلہ آیا تھا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کے درمیان جمع کرو۔ تو جس طرح پر دو بہنوں کے درمیان نکاحن جمع کرنا حرام ہے، اسی طرح عدت میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ عدت میں کا مطلب یہ کہ عرفان میاں نہیں، کوئی اور، جاوید میاں اگر جو ہے کسی لڑکی سے نکاح کرے تھے، یہاں تک کہ جو ہے ایک نوبت آئی، دونوں کے درمیان انبن ہو گئی، طلاق دے دی گئی۔ طلاق ہونے کے بعد اب ان کی مطلقہ کی عدت چل رہی ہے۔ عدت بہت معلوم کس کو بولتے؟ معلوم نہیں معلوم؟ معلوم، بولو جلدی، چیزیں کہ تو ختم ہو جاتا۔ طلاق کے بعد کا وقت اس کو عدت بولتے ہیں۔ طلاق یا وفات کے بعد، شوہر کے طلاق دینے کے بعد یا خلا دے دینے کے بعد یا شوہر کے مرنے کے بعد کچھ وقت جو ہے عورت کو بغیر شادی کے رہنا ہوتا ہے، اس کا نام عدت ہے۔ وہ الگ الگ ہے، وفات کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور طلاق کی عدت کیا کہتے ہیں وہ حاملہ کے لیے وضع حمل ہے، جس طرح معتدہ کے لیے بھی عدت وفات کے لیے بھی وضع حمل ہے۔ لیکن ایسی خاتون جو حاملہ نہیں ہے اس کے لیے 3 قروء ہے، اور قروء کا ترجمہ امام ابو حنیفہ نے ایسے کیا ہے، الگ طور میں طلاق دے اس کے 3 حیض گزارنا، تو یہ عدت چل رہی ہے سب۔ تو جاوید نے جس لڑکی کو طلاق دی اس کی عدت چل رہی ہے، تو اب انہوں جو اس کی عدت گزرنے کے دوران اپنی مطلقہ کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ جس طرح نکاحن دونوں کو جمع کرنا حرام ہے، اسی طرح پر جو ایک عدت چل رہی ہو تو بھی اس کی بہن کو لانا حرام ہے۔ اسی طرح پر اور ایک مسئلہ سمجھو، اور ایک مسئلہ جو ہے ہمارے علی جناب صدیق صاحب کو جو ہے 4 بیویاں کتنی تھی؟ 4 بیوی، سنت کے سب سے بلند مقام پہ انہوں چل رہے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنی ایک بیوی سے ناراض ہو کر اس کو طلاق دے دی، یا وہ بہت جو ہے ستا رہی تھی، تنگ کر رہی تھی، تو اب ایک بیوی کی عدت چل رہی، بقیہ 3 تو بیویاں ہیں، تو اب اور ایک سے نکاح آپ چوتھی سے نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ جب تک اس کی عدت چل رہی ہے اس وقت جو ہے انہیں من وجہن تمہارے نکاح میں ہے۔ من وجہن کا مطلب یہ کہ کسی نہ کسی درجے میں، سمجھ میں آئے نا، درجے میں نکاح میں، جب تک انہیں عدت سے باہر نہیں نکلتی اس وقت تک وہ مزید اور ایک کو نہیں لا سکتے ہیں۔ یہ دونوں مثالیں دی گئی، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تو پھر سے میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اور جب طلاق دی اپنی بیوی کو طلاق بائن یا رجعی نہیں جائز ہے اس کے لیے۔ طلاق بائن سے مراد بائن ہو یا مغلظہ ہو، دونوں بھی آتے ہیں۔ طلاق رجعی سے مراد بھی واپس لینے والی طلاق، وہ طلاق رجعی جب تک چلتے رہتی ہے اس وقت تک تو انہیں کبھی بھی واپس لے سکتا ہے، عدت چلتے رہے تک۔ جیسے عدت گزر جاتی ہے تو انہیں بائنہ ہو جاتی ہے، انہیں کیا ہو جاتی ہے؟ تو جائز نہیں اس کے لیے کہ شادی کرے اس کی بہن سے یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے، یہاں تک کہ بولو جی۔ وقال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان كانت العدة عن طلاق بائن او 3 يجوز لانقطاع النکاح بالکلیۃ اعمالا للقاطع۔ اور امام شافعی نے کہا کہ اگر ہو عدت طلاق بائن سے یا 3 سے، طلاق بائن یا 3 سے مطلب طلاق مغلظہ، جائز ہے۔ کیا جائز ہے؟ اس کی بہن سے نکاح کرنا، کیونکہ بائن کا مطلب کٹ جانا، یعنی جب انہیں پورے کچھ نکاح سے کٹ گئی تو بات ختم ہو گئی، اب اس کی بہن جو ہے کوئی اور عورت کی طرح ہے، نکاح کر سکتے ہیں۔ لانقطاع النکاح بالکلیۃ، نکاح کے کٹنے کی وجہ سے کلی طور پر، اعمالا للقاطع، قاطع پر عمل کرتے ہوئے، قاطع کا مطلب وہی طلاق بائنہ یا مغلظہ قاطع ہے۔ ولہذا اس کی ایک مثال بھی دیتے ہیں لو وطیہا مع العلم بالحرمت یجب الحد، اسی وجہ سے اگر اس نے اس سے وطی کیا ہے حرمت کو جاننے کے باوجود تو حد لازم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر جاوید میں کیا کرے تھے، اپنی بیوی کو طلاق بائنہ دے دی، اب عدت گزر رہی ہے، اس دوران امام شافعی کہتے ہیں ایسا، اس دوران اگر جو ہے جاوید میاں کو معلوم ہے کہ انہیں جو ہے بائنہ ہو چکی ہے، اب نکاح سے مکمل الگ ہو گئی، اب میں وطی کرنا حرام ہے، اس کے باوجود بھی انہوں کر لیے تو ان پر حد لازم ہوگی، بولتے کیا بولتے ہیں؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ طلاق بائنہ مکمل کاٹنے والی طلاق ہے، کسی بھی طرح انہیں نکاح میں باقی نہیں ہے، جب نہیں ہے تو اس کی بہن سے نکاح کر سکتے ہیں۔ ہمارا جواب کیا ہے، ہماری دلیل ولانا، اور ہماری دلیل ان نکاح الاولی قائم لبقاء احکامہ، کہ پہلا نکاح اپنے احکام کے بقا کے ساتھ قائم ہے، اپنے
احکام کی بقا کے ساتھ بولو کسی نہ کسی درجے میں وہ نکاح باقی ہے. کیسے؟ اس کے احکام باقی ہیں. کیا نکاح کے احکام ہوتے ہیں؟ نفقہ، سکنا، اسی طرح جو ہے عدت میں فراش نہیں بولتے اس کو. فراش کا مطلب کیا ہے؟ اس طور پر فراش کے دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی ہے، اس طور پہ فراش کے دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی. تو کچھ احکام تو باقی ہیں، لہذا نکاح بھی من وجہن باقی ہے. تو نکاح اولا قائم ہے اس کے باقی، اس کے احکام کے بقا کی وجہ سے، اس کے احکام کے بقا کی وجہ سے. جیسا کہ نفقہ ہے، نفقہ میں نے خرچہ دینا ہے. والمنع، اور منع بھی کر سکتا ہے نے. منع کر سکتا ہے کا مطلب معلوم ہے، اگر تم نے بیوی کو طلاق دی ہے، اگر تم نے طلاق دی ہے تو وہ انہیں عدت کہاں گزارنا؟ اپنے طلاق دینے والے شوہر کے گھر میں گزارنا. اور انہیں اس کو روک بھی سکتا ہے، باہر نہ کو نکلو، جہاں سفر نہ کو کرو. جیسا اپنی بیوی کو جیسا روکتا نا، ویسے ہی اپنی متعلقہ کو بھی روک سکتا ہے عدت کے دوران. آیا سمجھ میں؟ آج کل کوئی بھی طلاق والی جو اپنے شوہر کے پاس عدت نہیں گزارتی. اور اسی طرح فراش، فراش کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ابھی تک شوہر کے ماتحت ہے، دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی، یہ مطلب ہے فراش کا. ٹھیک ہے. اور امام شافعی نے جہاں تک قاطع کا لفظ بولا ہے کہ یہ بالکل قاطع ہے، نکاح کیا ہے؟ کاٹنے والا ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں والقاطع تاخر عمله، اور قاطع جو ہے اس کا عمل متاخر ہو چکا ہے، اس کا عمل یعنی قاطع ہے مگر کب؟ عدت گزرنے کے بعد بالکل کٹ جاتا ہے نکاح، ابھی تو ہے. ولہذا بقی القید، اسی وجہ سے قید باقی ہے. قید کا مطلب یہ کہ شوہر کو اسے روکنے کا حق، قید کا مطلب بند ڈالنے کا نہیں، قید کا مطلب روکنے کا حق ہے. والحد لا يجب على اشارت کتاب. اچھا، جیسے کہ امام شافعی نے مثال دی ہے کہ جو ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی اور عدت گزرنے کے دوران اسے معلوم ہے کہ جو ہے وطی کرنا حرام ہے، پھر بھی وطی کر لیا تو حد واجب ہے. اور اے احناف تمہارے پاس بھی ایسی چیز ہے، یعنی مثال میں وہی مسئلہ پیش کریں گے جو احناف کے پاس ثابت ہو. تو مصنف جواب دے رہے ہیں کہ احناف کے پاس تو مسئلہ ہے ہی نہیں، احناف کے پاس ہے ہی نہیں، کیونکہ حدود کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب تک اس میں کسی طرح کا شک باقی رہے حد ساقط ہو جاتی ہے. جب تک کسی طرح کا حد ساقط ہو جائے، یعنی کسی آدمی کا اپنی متعلقہ سے دوران عدت وطی کرنا اگرچہ کہ زنا میں آ جاتا ہے، گناہ ضرور ہے، لیکن اس پر حد واجب نہیں ہوں گی، کیونکہ من وجہن انہیں کیا ہے؟ من وجہن نکاح میں مان لی گئے، اگرچہ کہ گناہ ہے، حرام ہے، دوسری سزا دیں گے، لیکن حد اس پر لازم نہیں رکھیں گے، کیونکہ انما الحدود تندری بالشبہات، کہ حدود شبہات سے اٹھ جاتے ہیں. حدود کیا مطلب سمجھ میں آ گیا نا؟ حدود کا مطلب کسی کی جان لے لینا نا بھائی، کسی کو قتل کر دینا، کسی کا ہاتھ کاٹ دینا، ذرا برابر بھی شبہ رہا تو وہ کام نہیں کریں گے. عدالتوں میں ایک جملہ چلتا ہے، کیا جملہ چلتا ہے؟ 1000 مجرم چھوٹ جائیں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہ ہو. کیا بولتے ہیں؟ ایک بے گناہ کو سزا نہ ہو. تو یہاں پر جو ہے اگر آپ سزا دے دیے، مان لو تھوڑی دیر کے لیے انہیں بیوی سمجھ کے کر لیاتا ہوں گا، تو بے گناہ کو سزا ہو گئی نا. اسی وجہ سے احناف کے پاس یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے متعلقہ ہونے کے بعد عدت کے اندر حرمت کے باوجود، حرام ہونا معلوم ہے اس کو، اس کے باوجود بھی کر لیا تو دوسری سزا تو دیں گے لیکن حد ثابت نہیں ہوں گی، لہذا اس مسئلے کو اس مسئلے کی مثال میں پیش آپ نہیں کر سکتے. ایک جواب تو یہ. دوسرا جواب، اب اگر مان بھی لیں تو اور بھی جواب دیتے ہیں. اور حد واجب نہیں ہوتی کتاب الطلاق کے اشارے پر. کتاب الطلاق مطلب امام محمد کی جو کتاب الطلاق کتاب ہے، یعنی جامع صغیر کی کتاب الطلاق، اس کے اشارے پر معلوم ہوتا ہے کہ حد واجب نہیں ہوں گی. وعلی عبارت کتاب الحدود یجب، لیکن امام محمد کی کتاب جو جامع صغیر ہے اس کے کتاب الحدود پر البتہ لکھا ہوا ہے کہ حد لازم ہو جائیں گی. انہوں کیا نکال کے بیٹھے میاں؟ پیج نمبر بولو. اور کتاب الحدود کی عبارت پر حد واجب ہو جائے گی. کتاب الحدود کی حد واجب. امام محمد نے کتاب الحدود میں ایک جملہ لکھا ہے کہ چونکہ بیوی نکاح سے نکل گئی مکمل طور پہ اور شوہر جانتا بھی ہے کہ اسے جمع کرنا کیا حرام ہے، اس کے باوجود کرا تو انہیں اپنے پیر پہ کلاڑی مان لیا، لہذا سزا دینا پڑے گا. تو یہاں کے اعتبار سے دیکھا گیا تو حد جاری ہو جائیں گی. تو یہ مثال میں صحیح ہے نا بھائی؟ بالکل نکاح کٹ گیا، بلکہ مثال میں یہ بالکل نکاح کٹ گیا تو لہذا اس کی بہن سے نکاح کر سکتے ہیں آپ. تو اس کا جواب دینا پڑے گا. لأن الملك قد زال في حق الحل فيتحقق الزنا ولم يرتفع في حق ما ذكرنا فيصير جامعا. تو اس وقت میں جواب دیتے ہوئے مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ ملکیت تو زائل ہو گئی ہے حلال ہونے کے حق میں، یعنی
شوہر کے شوہر بیوی پر حلال ہے اس حق میں تو ملکیت ختم ہو گئی، یعنی اب حلال نہیں ہونے، حلال بالکل بھی نہیں ہے، حرام ہو گئی، اور اگر دوبارہ کرا تو وہ نافذ ہو جائیں گے، حد نافذ ہو جائیں گے۔ لیکن ہم جو ذکر کیے ہیں اس کے حق میں ابھی باقی ہے۔ کیا ہم ذکر کیے ہیں؟ نکاح کے کچھ احکام باقی ہیں، نکاح کے اگر نکاح بالکل ہی باقی نہ ہو تو اس کے احکام کیوں باقی رہے، یہ کہا گیا ہے۔ لیکن امام محمد کا یہ جو کتاب الحدود کا مسئلہ ہے نا، یہ زیادہ مشہور نہیں ہے، یعنی یہ کہ مفتابی ہی نہیں ہے یہ، اس لیے کہ ملکیت زائل ہو چکی ہے حلال ہونے کے حق میں تو زنا ثابت ہو جائے گا، اور نہیں اٹھ گئی ہے اس کے حق میں جو ہم نے ذکر کیا ہے، جو ہم نے ذکر کیا فیصیر جامعن، لہذا وہ جامع کرنے والا شمار ہو جائے گا۔ جامع کرنے کا مطلب دو بہنوں کو ایک جگہ جمع کرنے والا شمار ہو جائے گا، جامع ہو جائیں گے بولے تو، یعنی اوپر والا مسئلہ، ہاں ایک کو شادی کر کے طلاق دیا ہوا ہے، عدت گزر رہی ہے، اب اسی بہن کو شادی کر کے لا لیا تو ان کیا کرنے والا شمار ہو جائیں گا، دو بہنوں کو جمع کرنے والا شمار ہو جائے گا۔ بات ختم ہوئی۔ ولا يتزوج المولى امته ولا المرأة عبدها، اور ایک قصہ ہے یہ بھی محرمات وقتیہ میں ہے کہ مولا شادی نہیں کر سکتا ہے اپنی باندی سے۔ جاوید میاں کو جو ایک باندی ہے، انہوں چاہ رہے ہیں کہ میں اپنی باندی سے نکاح کر لوں، تو شریعت یہ بتاتی ہے کہ نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے، نکاح کے بعد والا عمل کر، نکاح کے بعد والا عمل کرتے رہا، تو جمع کرتے رہو، نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن ان کو خواہش ہے نہیں میں نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بھی راستہ ہے، آزاد کر لو، نکاح کر لو، کیا کر دو۔ اچھا اس کا الٹا، ایک عورت ہے بیچاری، اس کو اپنا غلام ہے، اس کا شوہر نہیں ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، انہیں چاہ رہی کہ اپنے غلام سے ہی نکاح کر لینا، وہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ بھی نہیں ہو سکتا، وہاں پہ نکاح کے بعد والا عمل بھی نہیں ہو سکتا، سمجھ میں آ گیا نا۔ انہیں چاہ رہی کہ اپنے غلام سے نکاح کر لینا، آزاد کر سکتی ہے، ہاں سمجھ میں آ گیا سب۔ لأن النکاح ما شرع الا مثمرا بثمرات مشترکة بین المتناکحین، اس لیے کہ نکاح نہیں مشروع ہوا ہے، نہیں مشروع ہوا ہے مگر ایسے پھل دینے کے لیے جو ثمرات والے ہیں دو نکاح کرنے والوں کے درمیان مشترک، یعنی ایسا فائدہ حاصل ہو جو دونوں نکاح کرنے والوں کے درمیان مشترک ہو، ایسا فائدہ نکاح کرنے والوں کے درمیان مشترک ہو۔ شوہر کو کیا فائدہ حاصل ہو، اس کو بیوی کا فراش ملے، اور بیوی کے پیٹ سے اس کے بچے پیدا ہوں، اور بیوی کو کیا فائدہ ہو کہ اس کو گھر ملے، اور شوہر جو ہے اس کا خرچہ نبھائے، اور شوہر اس کی خواہشات پوری کرے وغیرہ وغیرہ، تو دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ فوائد رہتے ہیں۔ غلام اب باندی میں یا جو ہے مالک اور اس کے غلام میں ایسا نہیں رہتا، مالک اور اس کی باندی میں، اسی طرح جو مالکن اور اس کے غلام میں ایسا جو ہے اتفاق قائم نہیں ہو سکتا ہے، مالک تو بہت اونچا رہتا ہے اور اس کی باندی جو ہے بالکل نیچے رہتی ہے، زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ انہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے مالکن جو خاتون ہے انہیں بہت اونچے مقام والی ہوتی ہے، اور جو غلام اگر اس کو شوہر بنا دیا جائے تو معاملہ الٹ جاتا ہے، وہاں پہ قلب موضوع لازم آ جاتا ہے، کیا لازم آ جاتا ہے، قلب موضوع۔ والمملوکیت تنافی المالکیہ، اور مملوکیت مالکیت کے خلاف ہے، یہ بیوی کے بارے میں مملوکیت جو ہے خلاف ہے، عورت جو ہے مالکہ ہے اور غلام اس کا مملوک ہے، اور اسی مملوک کو انہیں کیا بنانا چاہ رہے، اپنا شوہر بنانا چاہ رہے، تو یہ مالک بنانا چاہ رہے، الٹا ہو جا رہا نا پھر، اور مملوکیت مالکیت کے خلاف ہے۔ فیمتنع وقوع الثمرۃ علی الشرک، لہذا پھل کا واقع ہونا ممنوع ہوگا شرکت پر، پھل مانے فوائد، نکاح کے فائدوں کا حاصل ہونا شرکت پر جو ہے ممنوع ہوگا، ممکن نہیں ہے دونوں ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرنا۔ اب اس کے بعد جو ہے بعض ایسے مسائل ہیں جس میں نکاح کرنا جائز تو ہے، اس میں نکاح کرنا جائز تو ہے لیکن ان میں سے بعضوں میں مناسب نہیں ہے، یا بعض ایسے مسائل ہیں جن کا ذکر جو ہے اوپر صراحت کے ساتھ نہیں کیا گیا تھا، اب صراحت کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ کہ کتابی عورتوں سے نکاح کرنا جائز، کتابی ہو تو معلوم بولتے یہودیہ نصرانی، اہل کتاب پر جو بھی کتاب پر ایمان رکھنے والے، اگرچہ کہ ان کے اندر شرک پھیلا ہوا ہے لیکن ان کا بنیادی عقیدہ توحید والا ہے، آیا سمجھ میں، آسمانی مذہب پر عقیدہ رکھتے ہوں تو ویسوں کی لڑکیوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پر جو دوسرا ایک مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے، مجوسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، اسی طرح مشرک بت پرست عورت سے بھی نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ ولا تنکحوا المشرکات کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے دیکھو۔ اور جائز کتابی عورتوں سے شادی کرنا اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور محسن عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، محسن سے مراد یعنی پاک دامن عورتیں، محسن سے مراد کیا ہے یہاں پہ، العفائف۔ ولا فرق بین کتابت الحرہ یعنی کتابیت الحرہ والامہ علی ما نبین انشاءاللہ، اور کوئی فرق نہیں ہے
آزاد کتابی عورت سے اور باندھی کتابی عورت سے، جیسا کہ ہم عنقریب بیان کریں گے. یہ پوری تفصیل اصول شاشی میں بیان کر دی گئی ہے. کتابی عورت چاہے آزاد ہو چاہے باندھی ہو، اس سے نکاح آپ کر سکتے ہیں. آگے دیکھو، ولا يجوز تزوج المجوسیات، اور مجوسی عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے. مجوسی مطلب آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے، ان کو مجوسی بولتے ہیں. بقول علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے. کیا ہے قول؟ سنو بہم سنت اہل الکتاب، ان سے تم طریقہ اختیار کرو اہل کتاب کا طریقہ، یعنی ان کے ساتھ ایسے رہو جیسے اہل کتاب کے ساتھ رہتے ہو. غیر ناکحی نسائہم ولا آکلی ذبائحہم، سوائے اس کے کہ ان کی عورتوں سے نکاح نہ کرو اور ان کی ذبیحوں کو مت کھاؤ. اہل کتاب کا ذبیحہ کھا سکتے آپ کیونکہ وہ اللہ کے نام پہ ذبح کرتے تھے. اسی طرح پر جو ہے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن مجوسی عورتوں سے دوسرے سب کام کرو، کاروبار کرو، ملنا جلنا، ان کے ساتھ جو ہے کیا کرنا، ان کو اپنا نوکر بنانا، ان کے پاس نوکری کرنا، سب جائز. صرف یہ کہ نکاح نہیں کرنا اور ان کا ذبیحہ نہیں کھانا. والوثنیات، اور وثنی عورتوں سے، وثنی بت پرست، وثن بولے تو بت کو بولتے ہیں، وثنیات بت پرست عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ کا قول ہے ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائے. ويجوز تزوج الصابیات، اور ایک صابی ایک مذہب تھا، اس بارے میں جو ہے شبہات ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے ہیں یا غیر اہل کتاب میں سے ہیں. تو اسی شبے کی وجہ سے احناف میں دو قول ملتے ہیں. بعض قول ملتے ہیں کہ ان سے نکاح کر سکتے ہیں ان عورتوں سے، جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ آسمانی مذہب والے ہیں، دین کو مانتے ہیں، توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ لوگ کیا بولتے ہیں احناف میں سے بعض قول ان سے نکاح کر سکتے ہیں. لیکن احنافوں کا بعض قول یہ آتا ہے کہ ان سے نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ستارہ پرست ہیں، ستارہ پرست ہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو ہمارے مصنف جو ہے سامنے والے پر ہی ذمہ داری تھوپ دیتے ہیں. دیکھ لو، آپ تحقیق کر لو، اگر وہ لوگ ستارہ پرست ہیں تو پھر نکاح نہیں کر سکتے. اگر وہ لوگ جو ہے آسمانی مذہب کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر ان سے دیکھیے. اور جائز ہے صحابی عورتوں سے شادی کرنا اگر وہ ایمان رکھتے ہیں کسی دین کا اور اقرار کرتے ہیں کتاب کا. سمجھ میں آئے گا؟ اگر مطلب اگر یہ ایسا ہے تو اس لیے کہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں گے. اور اگر وہ عبادت کرتے ہیں کواکب کی، یعنی ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، اور ان کی کوئی کتاب نہیں ہے، تو جائز نہیں ان سے نکاح کرنا. لم تجوز مناکحتہم، ان سے شادی کرنا جائز نہیں. لأنہم مشرکون، اس لیے کہ وہ لوگ مشرک ہیں. احناف میں دو قول جو ملتے ہیں اسی وجہ سے ملتے ہیں کہ ان کے مذہب کے بارے میں شبہ ہے، ان کے والخلاف المنقول فیہ محمول علی اشتباہ مذہبہم، اور وہ خلاف جو ان کے بارے میں منقول ہے ان کے مذہب کے اشتباہ پر ہے. ہر آدمی نے جواب دیا ہے اس پر جو اس کے پاس واقع ہوا ہے. جواب دیا کا مطلب یہ ہے کہ احناف کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ سوال قائم کر کے مسئلہ دیتے تھے، سوال قائم کر کے بیان کرتے تھے. اسی وجہ سے مسئلے کا جواب لکھا ہوا رہتا. کیا رہتا؟ فتاوی کے اندر ویسے رہتا نا، فتاوی میں تو باضابطہ سوالات آتے ہیں، فتاوی میں آتے ہیں تو جواب دیتے ہیں. لیکن فقہ جو کتابیں یہ متون ہے نا، اس میں سوالات آئے نہیں تھے، لیکن وہ لوگ اپنے ذہن سے کیا کرتے تھے؟ سوال بناتے تھے، اس کا جواب لکھتے تھے. اسی وجہ سے انہوں نے ہر آدمی نے جواب دیا اسی کے مطابق جو اس کے پاس واقع ہوا ہے. یعنی حنفی ایک فقیہ نے دیکھا کہ وہ لوگ ستارے کی عبادت کرتے ہیں تو بولے کہ نہیں، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں. بولے حنفی ایک فقیہ نے دوسرے فقیہ نے دیکھا کہ وہ لوگ جو آسمانی مذہب کا عقیدہ رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے. نہیں سمجھ رہا؟ آگے دیکھو، والا ھذا حال ذبیحتہم، اسی حالت پر ان کا ذبیحہ ہے. ذبح کے جب مسائل آئیں گے نا اس وقت پڑھ لیں گے آپ ہدایہ رابع کے اندر. اس کے بعد اور ایک مسئلہ ہے آخری، وَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ أَن يَتَزَوَّجَا فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ. آج کل احرام کی حالت میں یہاں سے جو ہے جاوید میاں گئے ہوئے ہیں، وہاں جانے کے بعد حالت احرام میں ایک لڑکی ان کو پسند آ گئی. سمجھ میں آ گیا نا؟ عرب کیا کی یہاں کی سمجھو، جاتے جاتے جو ہے ان کی اماں اور ان کی اماں دونوں آپس میں گفتگو کر لیے، کیا ہے جی تمہارا بیٹا عالم بن کے آ گیا نا، نکاح کب کرتے؟ میری بیٹی بھی عالمہ بن گئی. احرام میں سے بات چیت بیچ میں تلبیہ چل رہا، اس وقت جو ہے نکاح کی بات چیت بھی چل رہی. تو دونوں آپس میں ان کی اماں طے کر لیے. فوراً کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ چلو جب طے ہو گیا ہے تو نکاح جب طے ہو گیا تو تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے، لہذا چلو شادی کر دیں گے. تو اس طرح کرے تو شادی ہوتی نہیں ہوتی، مصنف فرماتے ہو جاتی. مصنف کیا فرماتے ہیں بھائی؟ ہو جاتی. حالت احرام میں نکاح کر سکتے، نکاح کے بعد عمل نہیں کر سکتے. آیا سمجھ میں؟ نہیں سمجھا؟ جمع نہیں کر سکتے، نکاح کر لے سکتے. وَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ، محرم سے مراد حالت احرام والا، حرام کرنے والا نہیں ہے. حالت احرام والا جائز ہے محرم اور محرمہ کے لیے کہ شادی کرے ان يتزوجا فی حالت الاحرام، حالت احرام میں. وقال الشافعی، امام شافعی فرماتے جائز نہیں. امام شافعی بتا رہے کیسا کرتے؟ حالت احرام ہے نبی حج کرنے جا رہا ہے، نکاح کرنے جا رہا ہے. امام شافعی کیا بولتے ہیں؟ نہیں کرنا. جب نہیں کرنا بولے ہیں، اسی طرح پر دوسرا مسئلہ بھی ہے، ولی محرم. ولی محرم کا مطلب یہ کہ باپ،
حالت احرام میں انہیں اپنی بچی کا نکاح کرانا چاہ رہا، امام شافعی اس کو منع کرتے ہیں، حالت احرام میں نکاح کا لفظ نہیں ہونا، چاہے انہیں اپنا لو چاہے کسی اور کا کراؤ. ٹھیک ہے، کیوں؟ ان کے پاس حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينكح المحرم ولا ينكح، محرم سے محرم نکاح نہ کرے اور اس کا نکاح نہ کیا جائے. حدیث کے الفاظ کلم کلا ہیں، آنا فرماتے ہیں نہیں. یہاں پر ینکیو کا مطلب ہے جمع کر، کیا بولتے ہیں؟ لفظی معنی ینکیو کے، ینکیو کے لفظی معنی ہے نکاح، یعنی عقد نکاح کر لے سکتے، لیکن نکاح کے بعد والا جو عمل ہے جمع وہ نہیں کر سکتے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سمجھ گئے نا؟ یہاں پر احناف کا قول کمزور ہے، سمجھا ہے نا؟ کیوں کمزور ہے؟ یہ احادیث مبارکہ میں نکاح کا لفظ جمع کے کبھی استعمال نہیں ہوا ہے. آگے بڑھو. آپ بولیں ارے تم حنفی مفتی ہوتے ایسا بول رہے ہیں، حنفی مفتی ہونے کے باوجود بھی جہاں آپ کا قول کمزور ہے وہاں پر دھڑلے سے ہم بولتے تھے کہ یہاں پر کمزور ہے. وقال الشافعی لا يجوز، امام شافعی کہتے ہیں جائز نہیں. اور میں یہ بولتا ہوں کہ کر کے فائدہ بھی کیا ہے؟ ارے بھائی احرام ختم ہو جائے تو اس کے بعد کر لو نا، سمجھا؟ اس کے بعد نکاح بھی کرو، اس کے بعد جمع بھی کر لو، بات ہی ختم ہو گئی. دونوں کو الگ کپڑا دے دو، نہیں سمجھا؟ جائز میں کو الگ کپڑا دے دو، ابھی ابھی فارغ ہیں تازے تازے، سمجھ میں آ گیا؟ اور ولی محرم کا شادی کرانا، ولی محرم کا شادی کرانا اپنے ولیہ کا اسی اختلاف پر ہے. یعنی کوئی محرم آدمی حالت احرام میں ہے اور اپنی بچی کا نکاح کرانا چاہتا ہے تب بھی نہیں کرا سکتا ہے، بولتے ہیں امام شافعی. ان کی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح قول لا ينكح المحرم ولا ينكح، محرم نکاح نہ کرے اور نکاح نہ کیا جائے. ہماری دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، وہ محرم اور آپ حالت احرام میں تھے. اب آپ بولیں گے اتنی واضح حدیث مل گی نا، لیکن یہ حدیث ثابت نہیں ہے. دوسری اسی حدیث دوسرے طرق میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام سے فارغ ہو چکے تھے. وما رواہ محمول علی الوطی، اور جس کو امام شافعی نے روایت کیا وہ وطی پر محمول، یہ ان کی دلیل کا جواب ہے. اب ہدایہ والے تو ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کو مضبوط کریں گے نا بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے لا ينكح کا مطلب کیا ہے؟ وطی نہ کرے. رہا نکاح کر سکتے نہیں کر سکتے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے، لیکن کہیں کرنے بیٹھیں گے نہ کو کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب